آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کامیاب اسٹریٹجی سامنے آئے گی اور خاص طور پر قانونی عدالتی محاذ پر پی ٹی آئی کچھ ریلیف حاصل کر سکے گی؟ شکار تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. آڈیو لیول بڑھائیے گا شکار تو جی ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑے لوگ شکار ہوتے ہیں، کبھی کوئی. وہ تو کیا شکار ہوتے ہیں؟ شکار تو اس ملک میں عام آدمی ہو رہا ہے، وہ شکار ہوئے چلا جا رہا ہے اب تو. باقی انہوں نے کیا شکار ہونا ہے؟ ان کی جب دوران شکار بھی جو ہے ان کی لگژری لائف چل رہی ہوتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ایک دہشت گردی تھی. وہ جو کچھ ہوا، جو نظر آیا، اب ہوا کیا وہ تو اب وقت نے اس کو متنازع بنا دیا. جو ایک عام آنکھ نے دیکھا جو سامنے ہو رہا تھا وہ دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تھی. اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ جو ہے ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن جب آپ 9 مئی کے کیسز کو معافی سے مشروط کرتے ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، گھٹنے پہ بیٹھ کے، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پڑ کے، تو ہم جو ہے یہ معاف کر دیں گے، 9 مئی ختم ہو جائے گا. تو پھر جو لوگ اس 9 مئی کو، ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں دہشت گردی ہوئی، تو یہ تو ہماری رائے کو جو ہے نا وہ اس کے سامنے ایک نئی رائے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر تو یہ موقف زیادہ بہتر یا زیادہ درست نظر آتا ہے کہ وہ تو پھر ایک پلانٹڈ کھیل تھا. آپ تو اس بات کی گواہ ہیں، ہم تو مستقل یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی 9 مئی تو کھلی دہشت گردی ہے. جو نظر آ رہا تھا پاکستان پہ حملہ ہے، جو انڈیا نہیں کر سکا وہ ان لوگوں نے کر دیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو پھر معافی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ اس کی کنڈیشن کیوں لگا دیتے ہیں؟ بھائی معافی مانگ لو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے لیے سب کچھ اچھا سے اچھا ہو جائے گا، جیلیں بھی کھل جائیں گی، آپ باہر بھی آ جائیں گے، آپ سیاست بھی کر لیں گے، ہو سکتا ہے حکمرانی بھی مل جائے. تو پھر اس کو ہم اس کو کیسے مانیں کہ اس دن واقعی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ویسے ہی ہو رہا تھا؟ پھر تو عمران خان کا موقف زیادہ بہتر نظر آتا ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی، بادل نہ خواستہ، کہ بھائی وہ تو ایک بنا بنایا کھیل تھا، اب جو ہے وہ سی سی کیمرے کی ویڈیو لے کر آ جائیں. جب وہ سی سی کیمرے کی ویڈیو نہیں آتی تو وہ عمران خان کی رائے کو جو ہے، جو میں ذاتی طور پہ خود سمجھتا ہوں غلط ہے، میری رائے ہو سکتا ہے میری غلط ہو، لیکن ان کی رائے کو تو اس سوچ سے تقویت مل رہی ہے نا. آپ اچانک سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اچانک سے رات کو 10 بجے اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کو جو ہے وہ سزا مل گئی ہے. 70 سالہ کینسر کی مریضہ یاسمین راشد کو بھی جو ہے سزا دے دی گئی. یعنی سب کچھ کر لیتے تو اس بیچاری عورت کو تو چھوڑ دیتے نا یار. 70 سال کی عورت کے ساتھ تو آپ پنجہ آزمائی نہ کریں نا. کینسر کی مریضہ بھی ہے بیچاری، وہ ہم ان کو بھی جو ہے بخشنے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ سزا کیوں ملی؟ کیا انہوں نے وہ جرم کیا تھا یا معافی نہیں مانگی تھی؟ یہ وہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں نا مستقبل میں ملے گا. اگر یہ بات کون کہہ رہا تھا معافی مانگ لیں؟ یہ بات کوئی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لیں، یہ تحریک انصاف والے تو نہیں کہہ رہے تھے. یہ تو جو حکومت میں جو لوگ شامل ہیں اس ہائیبریڈ نظام میں، نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، جس نے بھی کہا، یہ فوج نے براہ راست کہا ہے. معافی مانگنی ہے تو معافی مانگنی ہے تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیسز کا ایشو تھا، معافی کا ایشو تھا. اس چیز کی بھی جو ہے نا وہ تعین ہو جانا چاہیے نا. ہم تو اس کو ایک دہشت گردی سمجھتے تو اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ باقی یہ سب کچھ ہوا ہے؟ پھر اتنی اچانک سے جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو اگر اسی طرح کا اس ملک میں انصاف ہونا، دیکھیں آپ، یہ ہم جب کہتے ہیں نا یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، آج کے دن یہ تباہ ہوتے ہوئے ادارے جو ہے نا کسی کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن یہ کل کے دن ہو سکتا ہے اس کو برے لگ رہے ہوں، نہیں لگ رہے ہوں، لیکن آپ کو کوئی چیز تو ایسی اس ملک کے اندر ہونا جس کو ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں کہ اس کا یہ امپیکٹ پاکستان پہ کتنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، نہ حکومت دیکھنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن دیکھنے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ جو ہے نا اپنا کرم فرمائے. جی نوید صاحب. اچھا دیکھیں تو جہاں تک پولیٹیکل فرنٹ کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی خاطر خواہ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر پائے، اور اس کی ریزن ہے. ریزن ایک تو یہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ جو پولیٹیشین تھے وہ منظر سے غائب ہو گئے. اچھا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ اس کو تو انہوں نے تو جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی، انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے پولیٹکس سے علیحدہ ہونے کا جو ہے وہ کیا، اور پھر نئی پارٹیاں بنا کے وہ جو اور ان کو معاف بھی کر دیا گیا.
ان کو معاف بھی کر دیا گیا. اور یعنی وہی جو اب اگلا آپ کا کوشچن ہے کہ شوگر جو چینی کا بحران ہے وہ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو معافیاں مانگی تھیں جو عمران خان کے زمانے میں جو سامنے آئے تھے سب کے سامنے آئے تھے کہ کون کون ملوث تھا اور وہ پھر پی ٹی آئی میں سائیڈ لائن بھی کیے گئے, ان سے جو ہے وہ نئی پارٹیاں بنوا کے ان کو جو ہے پھر نوازا گیا. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیشین کا اوپر کی سطح پہ بحران ہے. دوسرا یہ کہ کچھ جو آپ کے لوگ ہیں وہ کمپرومائز ہیں, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا جو وزن ہے وہ نہیں سہار پا رہے. وہ جیسے کہا گیا کہ جی وہ ایک ٹویٹ کا عمران خان صاحب نے کہا اور وہ اس کو ری ٹویٹ تک نہیں کر رہے, تو وہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ ان سے سہارا نہیں جا رہا. تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سیاسی جو میدان ہے, سیاسی جو سپیس ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تنگ کیا میرے خیال میں ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے تو ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب سے نکال کے دکھائیں. میں آپ کو کہتا ہوں آنیسٹلی اگر آج گورنمنٹ یہ فری ہینڈ دے دے نا, آپ رکاوٹیں اپنی جو آپ جو ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں وہ نہ کریں, پھر دیکھیں اگر پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں نکال پاتی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی وہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. لیکن ان کے لیے وہ جو سیاسی زمین ہے وہ بہت گرم کر دی گئی ہے, ان کے لیے سپیس جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ پولیٹیکل چیلنج کریٹ کر پائے گی, کوئی بہت بڑا پروٹیسٹ کر پائے گی. جہاں تک قانونی اس کی بات ہے تو قانونی تو ہم نے دیکھ لیا نا دعا. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں, عمران خان صاحب کو سائفر میں, عمران خان صاحب کو عدت کے کیس میں کیسے سزائیں دی گئیں. ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک مذاق بنا, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا مذاق بنایا گیا. اور اس وقت یہیں پہ بیٹھ کے میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ جی دیکھیں یہ ایسے سزائیں, یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان میں ہمیں یہ ہر پاکستانی شہری کو یہ بنیادی رائٹ ہے وہ نہیں دیا گیا. کس طرح سے وہ ٹرائل کیے گئے اور پھر ابھی جو 9 مئی کے ٹرائل ہوئے اور جس طرح سے سزائیں دی گئی اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا کیا بیسز بنائے گئے, تو اس وقت جو قانونی محاذ ہے اس میں بھی اب مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کہیں پہ کوئی نرم گوشہ یا کوئی کہیں سپیس جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے. تو کیونکہ اب آپ نے تو ٹوٹلی ایک پاور گریب ہو گیا ہے نا, آپ کا جو مکنہ کے اوپر آپ کا ہاتھ, انتظامیہ کے اوپر آپ کا ہاتھ, اور جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر وہ جو 26ویں ترمیم. بارہا ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی کیا ہوگا, یہ آگے آپ کو نظر آئے گا, اور وہی ہوا. اتنا پریڈکٹیبل طریقے سے وہ سب کچھ ہوا کہ جی کیا کس وجہ سے وہ کیا جا رہا تھا. تو نہ جوڈیشل محاذ پہ نہ پولیٹیکل محاذ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نظر آ رہی ہے. لیکن ایک چیز میں آخر میں کہتا چلوں کہ دیکھیں کسی بھی پارٹی کو آپ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. اگر اس کی سپورٹ ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ہے, آپ جتنے کانٹے لگا لیں, آپ جتنا اس کو سیاسی منظرنامے سے ختم کرنے کی کوشش کریں, بزور ختم نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اور جب بھی موقع ملا تو وہ دوبارہ اپنا ریسرچ کرے گا, وہ دوبارہ آئے گا اور میرے خیال میں بڑے زور کے ساتھ پھر آئے گا. جی الیاس صاحب, مشکلات کم ہو پائیں گی پی ٹی آئی؟ لیکن سب نے جیسے ایکسپرٹس نے کہا کہ جتنی مشکلات وغیرہ ہیں تو ایسے میں پارٹی کا سروائیول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پارٹی کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی. جیسے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز 5 اگست کا کہا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہاں سے اسلام آباد جائیں, ڈی بلاک ڈی چوک تک جائیں یا جس طرح بھی جائیں شہروں سے گزرتے ہوئے, لیکن اب وہ اس طرح نہیں کر رہے کہ وہ تمام جو لیڈرز ہیں اپنے اپنے حلقے میں احتجاج کریں کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ کہیں موو نہیں کر سکتے, صرف اپنے حلقے میں احتجاج کریں گے کیونکہ ان کی موومنٹ کی اجازت اگر نہیں مل رہی تو اس طرح جیسے لاہور میں ان کو اجازت نہیں مل رہی ابھی تک کہ جلسہ کرنے کی یا ریلی کرنے کی, جس طرح